ہاں کیوں؟ میرا خیال تھا کہ یہ کام اتنا مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا تھا، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ رابعہ نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے مار کر گندے نالے میں پھینک دیتے ہیں، میں نے شفاف لہجے میں کہا۔ کہ کیوں؟ میں نے تو سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ ہکلانے لگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم نے یہاں سے جا کر زبان کھولی تو تمہارے یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کر دوں گی۔ رابعہ سیل فون کی اسکرین اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، جس پر ویڈیو چل رہی تھی۔ اب تم دم دبا کر بھاگ جاؤ اور راحت معین سے کہنا کہ ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے اسے کالر سے پکڑتے ہوئے اٹھایا اور دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ ہاں مگر اس سے پہلے میں نے اس سے راحت معین کا پرسنل نمبر لے لیا تھا۔ وہ فوراً غائب ہو گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ مجرم اندر سے بزدل اور ڈرپوک ہوتے ہیں، وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ مگر یہ اندر کیسے آیا؟ ظاہر ہے دیوار پھلانگ کر، وہ بولی۔ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے پاس بھی داؤد مکرم اور راحت معین کا کچا چٹھا موجود ہے، میں نے قدرے ناراضی سے کہا۔ وہ واقعی میں نے ابو کے حوالے کر دیا تھا، وہ بولی۔ اور اس میں آپ سے چھپانے والی کوئی بات نہیں۔ اس ڈرائیو میں میرے متعلق کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ان سے متعلق تو بہت کچھ ہے نا؟ ہاں بالکل، کہیں کاپی کیا تھا وہ ڈیٹا؟ میں نے استفسار کیا۔ میرے لیپ ٹاپ میں سب کچھ محفوظ ہے۔ گڈ، اب آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، میں نے سیل فون نکالتے ہوئے کہا۔ کس سے؟ راحت معین سے۔ آپ سانپ کی دم پر پاؤں رکھنے جا رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ نہیں، کتے کی دم پر پاؤں رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ تلملا کر بھونکے گا تو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا، میں نے کہا اور اس کا نمبر ڈائل کر دیا۔ یقیناً وہ صابر کالا کی کسی اہم پیش رفت کے انتظار میں تھا، اس لیے فوراً ہی کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، راحت معین بات کر رہا ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے تم اچھی طرح جانتے ہو، میں نے بلا تمہید بات شروع کر دی۔ اگر سنجیدہ ہو کر بات کرو تو تم سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ کون ہو تم؟ اس نے استفسار کیا۔ میں تمہاری اور داؤد مکرم کی کمزوری ہوں، تم جانتے نہیں کہ کس سے بات کر رہے ہو، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ جانتا ہوں کہ میں ایک نام نہاد سوشل ورکر، بلیک میلر اور قاتل سے بات کر رہا ہوں، میں نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم صابر کالا کو ایک معصوم لڑکی کے گھر رات کے اس وقت اپنے کرتوتوں کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے بھیج سکتے ہو، میں نے کہا اور دوسری جانب کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیا چاہتے ہو؟ کافی دیر بعد وہ گویا ہوا۔ ایک ہاتھ دو اور ایک لو۔ ایسا کیا ہے تمہارے پاس جو تم سودے بازی کر رہے ہو؟ بھولے مت بنو راحت معین، میرے پاس تمہارے کالے کرتوتوں کی ویڈیوز اور تمام فوٹوز موجود ہیں۔ بائی دی وے تم کون بول رہے ہو؟ وہ نرم پڑتی ہوئے بولا۔ میں وکی، جسے تم اور تمہارا ذہنی مریض ایس ایچ او جعلی پولیس مقابلے میں مروانے چلے تھے۔ تو تم ہو۔ یہ مت بھولو کہ پولیس مقابلہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، وہ گرایا۔ راحت معین، لمبی بات اور بحث حاصل ہوگی۔ رابعہ کمار سے متعلق تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے مجھے دے دو اور اپنا سیاہ ترین اعمال نامہ لے لو، ورنہ صبح ہونے سے پہلے سب کچھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، وہ پھر سے پٹری سے اترتے ہوئے بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں کال بند۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم اپنے پاس کوئی کاپی نہیں رکھو گے؟ اس نے فوراً میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بھروسہ، میں نے مختصراً کہا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اوکے، میں تمہیں کل پھر کال کرتا ہوں اور ہم لین دین کر لیں گے۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا، ابھی اور اسی وقت۔ اتنی بےتابی کیوں ہے؟ اتنی بےتابی تمہیں بھی ہے۔ آدھے گھنٹے میں سروس روڈ کے کونے پر آسوار کے سامنے پہنچ جاؤ، وہ عجلت میں بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر کوئی چالاکی نہیں چلے گی، یہ کال ریکارڈ ہو چکی ہے، میں نے کہا۔ خبیث انسان، اس نے دانت پیس کر کہا اور میں نے کال منقطع کر دی۔ یقیناً یہ کوئی چال ہے، کال بند ہوتی ہی رابعہ نے کہا، اور ہمارے پاس فی الوقت ڈیٹا بھی نہیں ہے۔ آپ کے لیپ ٹاپ میں جو ڈیٹا ہے کسی پن ڈرائیو میں جلدی سے کاپی کریں، وقت بہت کم ہے، میں نے کہا اور وہ فوراً مصروف عمل ہو گئی۔ اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے، وہ لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے بولی۔ خطرہ تو ویسے بھی بہت زیادہ ہے، ویسے میں اکیلا جاؤں گا، آپ میرے پیچھے رہیں گے، اگر اس نے کوئی چالاکی کی تو آپ واپس آ جائیے گا، اور آپ میری فکر مت کریں، مگر جانے سے پہلے گزارش ہے۔ جی فرمائیے، پہلی بار وہ خوشگوار موڈ میں بولی۔ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کو آپ کہہ کر مخاطب نہیں کریں گے، میں نے کہا اور اس کا مترنم کہکا کمرے کے سرد ماحول میں جلنتر بجانے لگا۔ ٹھیک ہے جناب، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اب یہ تکلف ختم ہو جائے۔ لو جی، ڈیٹا بھی کاپی ہو گیا۔ اس نے پن ڈرائیو میری طرف بڑھا دی، جو میں نے لے کر اپنی جیب میں رکھ لی۔
وہ قدرے متذبذب نظر آ رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ بولی تو اس کی آواز میں لرزش تھی۔ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں ہم، پولیس بھی حملہ کر سکتی ہے اور راحت ملک کے گنڈے بھی۔ رسک تو ویسے بھی بہت ہے، اب یہ دیکھ لو، اگر اس کالی آندھی کے آنے پر میں خبردار نہ ہوتا تو۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس سے پہلے کہ امی جاگ جائیں ہم نکلتے ہیں۔ دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ میں جاگ رہی ہوں، کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ اچانک اس کی امی دروازے میں نمودار ہوتی ہوئی بولی۔ امی آپ بتاؤ، رات کے 3 بجے کہاں کی تیاری ہے؟ ان کا روئے سخن میری طرف تھا۔ امی اب بس دعا کرنے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ ہماری واپسی تک سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ پھر انہیں سب کچھ بتا دیا، تاہم اس نے کالی آندھی یعنی صابر کالا کی بابت کچھ نہیں بتایا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے مطمئن کر کے ہم وہاں سے نکل آئے۔ رات کے 3 بج رہے تھے، 4 کا عالم تھا۔ رات بھی جاگتے جاگتے تھک کر سو گئی تھی۔ سروس روڈ میرا دیکھا بھالا اور اپنا علاقہ تھا، جو ہم سے محض 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ مذکورہ مقام پر پہنچنے سے چند فرلانگ پہلے میں نے گاڑی روک دی۔ تم یہاں رک کر میری کال کا انتظار کرو، میں نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی ڈر کو ختم کرنا ہے، میں نے دوبارہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ ایک خاموش محبت تھی، جو دھیرے دھیرے دم بدم دل کے نہا خانوں میں پنپ رہی تھی۔ اسے اظہار کی ضرورت نہیں تھی، مگر فی الوقت وہ اظہار پر بضد تھی۔ میں نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ایک بھی ساختہ عمل کی طرح اس کی پیشانی چوم لی۔ اس نے ظاہر تشکر کے طور پر آنکھیں بند کر لیں، مگر بند آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ پلیز رابعہ، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ زندگی یا مصیبت، دونوں میں سے ایک ختم ہو جائے، اس نے سسکتے ہوئے کہا اور میں نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا مت کہو، ابھی تو جا کر کہیں زندگی کا احساس ہوا ہے، میں نے کہا۔ اسی لمحے سیل فون کی رنگ ٹون بجنے لگی۔ میں نے جیب سے موبائل فون نکال کر دیکھا۔ میری امید کے مطابق رات معین کی کال تھی۔ 7 منٹ لیٹ ہو تم، میں نے جو ہی کال ریسیو کی وہ جلدی سے بولا۔ وقت کے بہت پابند لگتے ہو تم، میں نے رابعہ کو وہیں کار میں رکنے کا اشارہ کیا اور سروس روڈ پر واقع آئس بار کی جانب چل پڑا۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت انہیں برباد کر دیتا ہے، یہ بہت جلد برا مان جاتا ہے، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ اور جو لوگ اخلاقی اقتدار کی قدر نہیں کرتے، ان کا کیا؟ میں نے کہا۔ اس دوران آئس بار مجھے نظر آنے لگا تھا۔ 2-3 منٹ میں وہاں پہنچنے والا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر وقت کے تقاضوں سے انکار ممکن نہیں ہوتا، اس نے بے وزن دلیل دیتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں آئس بار کے عین سامنے پہنچ گیا تھا، جس کے سامنے متعدد میز کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہاں پہرے کا مکمل انتظام تھا، چنانچہ دکاندار ایسی اشیاء کو اندر رکھنے کی زحمت نہیں کرتے تھے۔ میں وہیں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے ایک بلیک رینج روور میرے پاس آ کر رکی۔ فوراً اس کے دروازے کھلے اور مسلح گارڈز باہر نکلنے لگے۔ یہ تعداد میں 4 تھے۔ سب سے آخر میں ایک وجیز شکیل شخص برآمد ہوا۔ اس نے گرے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی انگلیوں کے درمیان سلگتے ہوئے سنگھار سے کثیف دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس نے گہرا کش لے کر دھواں خارج کیا اور میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر تولتی سوچتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آدمی تم بہت ہمت والے ہو، میں ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ تم جانتے ہو میں تمہارے ہاتھوں اپنا ضمیر فروخت نہیں کروں گا، لہٰذا کام کی بات کرو، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ بلڈر کے بیٹے ہو نا، اسی لیے، اس نے آہستگی سے کہا۔ رات معین، میں نے تمہارے متعلق سن رکھا ہے کہ تم دشمن سے بھی دھوکہ نہیں کرتے، اسی لیے میں تم پر بھروسہ کر کے آ گیا ہوں۔ یقیناً، اور بہادر دشمن سے دھوکہ میں بزدلی اور کمینگی کے زمرے میں شمار کرتا ہوں۔ تو پھر یہ ویڈیوز اور بیہودہ فوٹوز؟ نہیں نہیں یار، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مجھے کسی کو بلیک میل کر کے پیسہ اور لڑکیوں کی قربت ہرگز نہیں چاہیے۔ اس نے فوراً میری بات کاٹ دی۔ دراصل میں کمزور پڑنے سے خوفزدہ ہو جاتا ہوں، جیسے تم یہ خوفزدہ اور کمزور زندگی گزار رہے ہو۔ یہ سب تمہارا اور تمہارے اس خبیث پروفیسر کا کیا طرح ہے، ورنہ تم نے یہ بھی معلوم کر لیا ہوگا کہ اس سے پہلے میں خوفزدہ اور کمزور نہیں تھا۔ سوال یہ نہیں کہ تم خوفزدہ اور کمزور تھے یا نہیں تھے، عین یہ ہے کہ اس وقت تم خوفزدہ اور کمزور ہو، ورنہ رابعہ کمال کے ساتھ گاڑی میں یہاں سیدھے آتے۔ اس نے دھوئیں کمر بولا، ہوا میں تحلیل کرتے ہوئے کہا۔
اس لڑکی کو کچھ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ اگر تم سب کچھ لے آئے ہو تو میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ میں تم سے بگاڑنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے خاندانی دشمنوں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر کہیں نہ کہیں تمہارے قول و فعل میں بھی تضاد ہے۔ جیسے تم نے ایک کمزور لڑکی کے گھر پر صابر کالا ایسے درندے کو بیچ دیا۔ میں نے کہا نا، وقت کے تقاضے ہوتے ہیں اور یہ تضاد تو ہر کسی میں ہے، تم میں بھی۔ اس کا لہجہ ذو معنی تھا۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ تم نے لیپ ٹاپ سے ڈیٹا کاپی کیا اور باقی اسی میں محفوظ رہنے دیا۔ اس نے انکشاف کیا۔ تم یہ کیسے؟ یہ سوال اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ وہ لیپ ٹاپ اب وہاں نہیں ہے۔ میں ایک دم چپ سا رہ گیا تھا۔ مجھے اس کی ذہانت اور احتیاطی مہارت پر کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ میں نے پن ڈرائیو نکال کر اس کے سامنے پلاسٹک کی میز پر رکھ دی۔ کچھ کہو گے نہیں؟ خیر، میں ناراض نہیں ہوا۔ اپنی دفاع کی کوشش میں تو قتل پر بھی سزا نہیں ہوتی۔ اس نے اسی طرح کی ایک پن ڈرائیو میرے سامنے رکھی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اگر چاہتا تو بھی اسی وقت اسی جگہ پر تمہارا انکاؤنٹر ہو جاتا، مگر میں نے معاہدے کی پاسداری کی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے حواریوں کے ساتھ جا چکا تھا، مگر میں ذہنی طور پر مطمئن نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے رابعہ کا نمبر ملایا، مگر وہ پاورڈ آف جا رہا تھا۔ میں نے تیزی سے اس جانب دوڑ لگا دی جہاں اسے کار میں چھوڑ آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہانپتا کانپتا وہاں پہنچ گیا، مگر وہاں کسی کار اور رابعہ کمال کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ میں مطمئن تھا کہ رات مجھ سے پن ڈرائیو حاصل ہو چکی تھی، مگر وہ اب غائب تھی اور یہ اچھی علامت نہیں تھی۔ کافی وقت بیت گیا تھا۔ اذان سحر کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ مجھے کسی بھی صورت دن نکلنے سے پہلے قاسم اور کاشی کے پاس پہنچنا تھا۔ میں جوگنگ کے انداز میں دوڑنے لگا۔ ذہن میں طرح طرح کے وسوسے سر ابھار رہے تھے۔ من میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور میں نے سیل فون نکال کر رات محی کا نمبر ملایا۔ جی جناب، وہ کال ریسیو کرتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ تم نے بہت اونچی حرکت کی ہے، میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔ اب اس بے ضرر اور مجبور لڑکی کو اٹھانے کی کیا تک بنتی ہے؟ یقین کرو میں اس بات سے یکسر لا علم ہوں اور تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے سے سچائی جھلک رہی تھی۔ اس لڑکی نے ایک نہیں کئی دشمن پال رکھے ہیں۔ اس کے باپ کے دشمن بھی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے کچھ کہے بغیر کال منقطع کر دی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا یا نہیں، اس ضمن میں کچھ کہنا بعید از امکان تھا۔ میں بدستور جوگنگ کے انداز میں بھاگتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں ایک پارک کے سامنے پہنچ گیا۔ یہاں متعدد لوگ جوگنگ میں مصروف تھے، جس میں خواتین، مرد اور لڑکیاں بھی تھیں۔ میں انہیں نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب سپیدہ سیر کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ سروس روڈ اختتام پذیر ہوتے ہی میں اپنی مطلوبہ بلڈنگ کے سامنے پہنچ گیا۔ دفتر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بلڈنگ کے گیٹ کے عین سامنے ایک پولیس موبائل کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ وہ پولیس موبائل نہیں تھی جس میں میری رابعہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں مسلسل بج رہی تھیں۔ پھر میں نے ایک تکلیف دہ منظر دیکھا۔ چند پولیس اہلکار قاسم اور کاشی کو ہتھکڑیاں لگا کر بلڈنگ سے باہر نکل رہے تھے۔ میں ایک ریڑھی کی آڑ میں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے مراد اور کانسٹیبل شوکت بھی نظر آئے تھے۔ مراد گھر سے واپس آ گیا ہوگا، مگر شوکت کی موجودگی باعث تھیڑی تشویش تھی۔ ناشتہ؟ ریڑھی والے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ مجھ سے ناشتے کی بابت پوچھ رہا تھا؟ اس نے سری پائے نان اور دہی کی تازہ لسی کا اہتمام کر رکھا تھا۔ نہیں، میں نے کہا اور واپس پلٹ کر دوبارہ جوگنگ کرنے لگا۔ اسی لمحے میرے سیل فون پر میسج ٹون سنائی دی۔ میں نے جلدی سے موبائل فون نکال کر دیکھا۔ رابعہ کمال کا میسج تھا۔ بیرام ولی۔ اس نے بس اتنا ہی لکھا تھا یا وہ اتنا ہی لکھ پائی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ بیرام ولی کے قبضے میں تھی اور یقیناً یہ میسج اس نے چھپ کر کیا تھا۔ میں نے شیطان سے بیرام ولی کا نام سن رکھا تھا۔ وہ ایک انتہائی خطرناک اور طاقتور مجرم تھا، مگر سوال یہ تھا کہ اب اسے رابعہ کمال سے کیا درکار تھا؟ کہانی ریشم کے دھاگے کی طرح الجھتی جا رہی تھی۔ میں نے اسی انداز میں سڑک پر بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر نہ جانے کب تک بھاگتا رہا۔ رابعہ کی طرف سے کوئی کال یا میسج نہیں آیا تھا۔ تاہم تھوڑی دیر بعد راحت معین کی کال آ گئی۔ راحت معین بات کر رہا ہوں، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ لڑکی بیرام ولی کے پاس ہے۔ میں نے سوچا تمہیں بتاتا چلوں تاکہ سند رہے۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ بہرحال شکر گزار ہوں، میں نے کہا۔ انسان جتنا بھی برا اور بد کردار ہو، اس کی زندگی کے کچھ اصول ہونے چاہئیں، وہ بولا۔ اور میرا اصول ہے کہ میں بعض اوقات دشمنوں سے دوستی اور دوستوں سے دشمنی کر جاتا ہوں۔
میں جانتا ہوں جیسے تم اس وقت بیرام ولی سے دشمنی کر رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دوست ہے، میں نے برملا کہا۔ میں اسے دشمنی نہیں کر رہا، تمہاری مدد کر رہا ہوں کیونکہ تم نے میری مدد کی ہے، اس نے کہا اور کال منقطع کر دی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے لپٹے رو رہے تھے۔ صبر و ضبط کے بندھن ٹوٹ جائیں تو یہی ہوتا ہے۔ یہ مجبور لوگ تھے، حالات کی چکی کے دو پارٹوں کے بیچ پسے ہوئے، جن کی کوئی اہمیت، قدر و قیمت اور ذاتی خواہش نہیں ہوتی۔ انہیں بھیڑی بکریوں کی طرح ہانک کر کہیں بھی باندھ دیا جاتا ہے، کہیں بھی بٹھا دیا جاتا ہے، کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ حاکم و مرحوم، ظالم و مظلوم، زیر دست اور زبردست کا یہ تکلیف دہ سلسلہ صدیوں سے چلا رہا ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا بختیار، شفقت نے سسکتی ہوئی بہن کی پیشانی چوم کر کہا، بھلے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں، یہ حوصلے پست اور احساس کو کمزور کر دیتی ہیں، رازی نے تلخی سے کہا۔ اپنی بہن اور اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو زندگی اور رنگوں کی باتیں کرو۔ کئی لمحوں بعد رفاقت بختیار کو خود سے الگ کرتے ہوئے ایک بار پھر چرپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کی الجھی ہوئی نگاہیں راضی اور سارا پر جمی ہوئی تھی۔ پھر وہ بولا تو اس کی آواز میں اشکوں کی نمی اور جذبات کی لرزش تھی۔ آپ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ظاہری سی بات ہے کہ اتنی دور سے آپ محض ایک مردہ شخص سے تو ملنے نہیں آئے، جسے شاید آپ جانتے بھی نہیں۔ رفاقت کی فراست نے کچھ دیر کے لیے ان دونوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ تم ایک ذہین نوجوان ہو، اپنی اور اپنی بہن کی زندگی داؤ پر مت لگاؤ۔ تمہارا باپ تو اپنے حصے کی زندگی جی چکا ہے، یہ اتنا آسان نہیں۔ وہ شیطان صرف آدمی ہے، اول تو مجھے چھوڑے گا نہیں، اور اگر بفرض محال وہ آمادہ ہو بھی جائے تو سب سے پہلے اپنی رقم کا مطالبہ کرے گا۔ رفاقت راضی کو متذبذب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، رقم جتنی چاہیے مجھ سے لے لو۔ سارا بولی، نہیں، جلد بازی میں بات بگڑ جائے گی۔ راضی نے کہا، ہاں مگر تم اگر چاہو تو رقم ابھی بھی لے سکتے ہو۔ اس نے بیگ سے 5 لاکھ کی گڈی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ بے یقینی سے نوٹوں کی گڈھیوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں کسی کیڑے کی طرح کلبلانے لگے تھے۔ اس کے بدلے میں آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے صاف اور سیدھی بات برملا کہہ دی۔ بالم ظالم! راضی کے یہ الفاظ اس کے سر پر بم کی طرح پھٹ اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آپ جانتے بھی ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور وہ چلتی پھرتی موت اور دہشت کی علامت ہے۔ جو بھی ہے سوچ لو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ اس میں تم بھی ملوث ہو۔ سارا نے کہا، یہ کون ہے؟ بختیار مستفسر ہوئی۔ تم چپ رہو بختو، میں بات کر رہا ہوں نا۔ وہ پھر بیٹھ گیا۔ بالم ظالم محض ایک مورا ہے، ہمارا اصل ٹارگٹ کمران ہے۔ اس کے بدلے میں تمہیں من چاہی زندگی اور منہ مانگی دولت مل سکتی ہے۔ راضی نے ایک اور پتھر پھینکا۔ میاں صاحب، مجھے پیسے کا لالچ نہیں ہے، ہاں مگر اپنی بہن کی سلامتی عزیز ہے۔ وہ رویے میں لچک پیدا کرتے ہوئے بولا، مگر بالم ظالم بہت خطرناک آدمی ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں اس دنیا میں۔ سارا نے کہا، وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ بالم کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر ڈی ایس پی کمران پر ہاتھ ڈالنا زیادہ مشکل ثابت ہوگا۔ کوئی کام مشکل یا ناممکن نہیں ہوتا، یہ تم ایک دن دیکھ لو گے۔ کام بس وہی مشکل ہوتا ہے جو آپ کرنا نہ چاہ رہے ہو۔ تو پھر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میں جن لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، آخر یہ کون ہے؟ ایک ضعیف آدمی تو یہ کرنے سے رہا۔ راضی کی بات نے اس کی سوچ کے دریچے وا کر دیے تھے۔ رفاقت، یہ کام یہ ضعیف العمر بوڑھا اور یہ تمہاری آنٹی ہی سر انجام دیں گے، راضی نے کہا، اور شروع سے اب تک کی ساری کہانی اس کے سامنے بیان کر دی۔ تاہم اپنے اور سارا کے بیروح والا قصہ مخفی ہی رکھا۔ توقیر جمال کئی لمحوں کی گہری سوچ اور جاں غسل خاموشی کے بعد بولا، یہ نام سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ڈی ایس پی کمران اور بالم ظالم اس کے بچ جانے کی وجہ سے بہت خوفزدہ ہیں۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سارا بولی، انشاءاللہ، بختیار نے بھی دل سے کہا تھا۔ سر، فی الوقت آپ یہ رقم واپس رکھ لیں، بلکہ واپس ہی رکھ لیں۔ میں اس نیک کام کے بدلے کچھ نہیں لوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر اسے تمہارے پاس پیسوں کا علم ہو گیا تو تم مشکوک ہو جاؤ گی۔ راضی نے رقم واپس بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، تو اب کیا کرنا ہے؟ رفاقت نے استفسار کیا۔ بالم ظالم کا خاتمہ، سارا بولی۔ بختیار کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلنے لگے تھے، تاہم اس نے خود کو فوراً ہی سنبھال لیا تھا۔ اس ملعون کے خاتمے کے بعد بھی تم فی الوقت یہیں رہو گی، راضی بولا، جب تک ہم ڈی ایس پی کمران کو وصل جہنم نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔
میں نے سنا ہے بالم تمہارے ساتھ مال مویشیوں کے ڈیرے پر رہتا ہے۔ نہیں سر، پہلے چند روز وہ میرے ساتھ ہی تھا، پھر اس کی گردن کے زخم میں انفیکشن ہو گیا تو اسے ڈیرے پر منتقل کر دیا گیا۔ وہ بتانے لگا۔ ڈیرے پر کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ صرف 2۔ تیسرا بالم کی دیکھ بھال پر معمور ہے۔ کیا وہاں جانے میں کوئی دقت ہے؟ سارا نے پوچھا۔ دقت تو کوئی نہیں ہے، مگر آپ دونوں اس عمر میں۔ اس کی فکر مت کرو، تم ہمیں ڈیرے تک پہنچا کر واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاؤ، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ وہ چارپائیاں چھوڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور میں بختاور بولی، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ میری بیٹی۔ راضی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور ہزار ہزار کے کئی نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ نہیں، میں یہ نہیں، تم میری بیٹی ہو، رکھ لو۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ باہر پنکی اور گور اندھیرا ان کا منتظر تھا۔ وہ تینوں دبے پاؤں گھر سے باہر نکل آئے۔ حد نظر تک اندھیرے اور ویرانی کا راج تھا، تاہم دور کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ وہ رفاقت کی میت میں آگے بڑھتے رہے۔ گلی کا نکڑ مڑتے ہی وہ ایک کشادہ بازار کے کونے میں پہنچ گئے۔ اس بازار کے درمیان میں اس کا گھر اور نکڑ پر ڈیرا ہے۔ رفاقت نے سرگوشی دی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ تاکہ تمہاری غیر موجودگی سے کسی کو شک نہ ہو، راضی نے آہستگی سے کہا۔ اور آپ کا بیگ؟ وہ بختاور نے کہیں رکھ دیا ہوگا، سارا نے کہا، اور وہ دور سے ڈیرے کی نشاندہی کر کے اندھیری کی چادر میں روپوش ہو گیا۔ وہ متعدد روی سے بڑھتے ہوئے کمران کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ پرانی طرز کا ایک قلعہ نما گھر تھا جسے بڑی بڑی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا، جس کی اثر نو تعمیر یا اس کی مرمت کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ کمران گاؤں کا کرتا دھرتا اور مالک و مختار تھا۔ اس کی زمین جائیداد اور دولت کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ماں باپ تو بہت پہلے چل بسے تھے۔ بھائی کوئی تھا نہیں، ایک بہن تھی جو شہر کے کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے قدیم ترین گھر کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، پھر متعدد کچے مکانات کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہ مطلوبہ ڈیرے کے قریب پہنچ گئے۔ یہ خوبصورت اور جدید عمارت تھی، یقیناً اسے تعمیر ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ انہوں نے متعدد انداز میں اپنے چاروں طرف میں دیکھا۔ ایک بے رحم، پراسرار اور وحشتناک ویرانی تھی۔ اگرچہ یہ بات بھی ان کے حق میں جاتی تھی، تاہم وہ اس قدر خاموشی سے بھی مطمئن نہیں تھے۔ ڈیرے کی پیشانی پر ایک طاقتور بلب روشن تھا، جس کی روشنی نے کم و بیش آدھے بازار پر اپنا تسلط قائم کر رکھا تھا۔ وہ مرکزی گیٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈیرے کی دائنی دیوار کی جانب بڑھنے لگے۔ یہ قدرے بلند اور مضبوط دیوار تھی۔ وہاں پہنچتے ہی راضی حرکت میں آیا اور انتہائی پھرتی سے دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ میرے اشارے کا انتظار کریں، اس نے سرگوشی کی اور ڈیرے کے اندرونی حالات کا جائزہ لینے لگا۔ یہ اس کی توقع سے زیادہ وسیع و عریض لون تھا۔ حد نظر تک انواع و اقسام کے پودے اور خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ ایک گن بردار آدمی ٹہلتا ہوا مرکزی گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ آ جائیں، اس نے آہستگی سے اسے پکارا۔ دوسرے ہی لمحے میں سارا دیوار پر تھی۔ پھر وہ دونوں متحد طریقے کے ساتھ نیچے کود گئے۔ میں اندر جا رہا ہوں، آپ باہر رہیں اور معاملات پر نظر رکھیں۔ راضی نے سرگوشی کی اور آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے بے آواز پستول نکال لیے تھے اور کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ راضی پودوں کی آڑ میں آگے بڑھتا ہوا ایک اوپن گیراج کے ستون کی آڑ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے کسی سمت سے کوئی آواز اور کسی قسم کی نقل و حرکت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عمارت کا مین گیٹ چرچرایا اور اندر سے ایک لہیم شہیم آدمی نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پمپ ایکشن اور دوسرے میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا۔ وہ وہیں ایک کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پینے میں مصروف ہو گیا۔ 2 عدد کنگ سائز میز اور ان کے چاروں طراف میں متعدد کرسیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ مختلف جگہوں پر سگریٹ کے خالی پیکٹ اور اب جلے سگریٹ بکھرے پڑے تھے۔ گن بردار دوسری جانب منہ کیے گہرے کش لے رہا تھا۔ راضی نے اسے زیادہ انتظار کروانا مناسب نہیں سمجھا اور پستول کی ناک دروخت اس کی جانب کر کے ٹریگر دبا دی۔ ایک بے آواز گولی اس کے سر کے پچھلے حصے میں انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ داخل ہو گئی۔ وہ یہ بات ضرار کی زبانی جان چکا تھا کہ ڈیرے پر تعینات دونوں آدمی بھی خطرناک اور بے رحم مجرم تھے، جبکہ بالم کا خدمت گار گاؤں کا ایک غریب آدمی تھا۔ چنانچہ اس نے اسے ختم کرنے میں کسی قسم کی قباحت اور پس و پیش سے کام نہیں لیا۔ وہ چیخنے چلانے کی تمنا دل میں لیے منہ کے بل فرش پر گرا اور بے جان ہو گیا۔ اسی لمحے راضی کے عقب میں سارا بھی پہنچ گئی۔ گیٹ والے کو بھی خاموش کر دیا ہے میں نے، اس نے سرگوشی کی۔ چلیں پھر اندر چلتے ہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے یہ بولا اور دبے پاؤں کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ وہ آج کھلے دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اوے شفیق، گلو کا پتہ ابھی تک نہیں آیا۔ یہ بالم ظالم کی آواز تھی جو اپنی دیکھ بھال پر مامور شفیق سے مخاطب تھا۔ آ جاتا ہے بالم بھائی، اسے میں نے ہی بھیجا ہے گیٹ پر چکر لگانے، شفیق نے کہا۔ اسے بلا کے لے آ، تاش کی بازی لگاتے ہیں، بالم نے کہا اور قدموں کی چاپ دروازے کی طرف پڑنے لگی۔ وہ لوگ کسی قسم کے خوف و خطرے سے بے نیاز تاش کے کھیلنے کی تیاری کر رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ موت کے ہر کارے ان کے سروں پر پہنچ چکے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ چرچرا کر متحرک ہوا اور ایک دبلا پتلا آدمی باہر نکلا۔ اس سے پہلے وہ دونوں ستون کی آڑ میں چھپ چکے تھے۔ باہر نکلتی اس کی نظر فرش پر بے حس و حرکت اور لہو میں لت پت اپنے ساتھی پر پڑی۔ وہ بے یقینی اور خوف کے عالم میں اس کی طرف بڑھا اور اس پر جھکتے ہوئے بولا، اوے بالی، تجھے کیا ہوا ہے اور گلو کدھر ہے؟ مگر بالی نہیں بتا سکتا تھا کہ گلو بھی گیٹ پر اسی جیسی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کی موت کا یقین ہوتے اس نے یقیناً ایک بھیانک چیخ مارنے کا ارادہ کرتے ہوئے منہ کھولا تھا کہ دفتن عقب سے راضی نے اس کے کھولے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا اور گھسیٹتا ہوا ایک پودے کی آڑ میں لے گیا۔ میڈم، آپ دروازے پر رک کر محتاط رہیں، وہ باہر بھی آ سکتا ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ سارا فوراً دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ اگر منہ کھولا تو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا، راضی نے پھنکار کر کہا اور اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ شفیق اپنے سامنے ایک بوڑھے لیکن طاقتور شخص کو دیکھ کر حیرانی کے عالم میں پور رہا تھا۔ میں کچھ نہیں بولوں گا، مجھے مارنا مت، میری بیٹی بیمار ہے، وہ منمنا کر بولا۔ اندر بالم کے علاوہ کون ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ اور کوئی نہیں، وہ ہکلا کر بولا۔ مجھے نہ مارنا، تمہیں اللہ کا واسطہ، راضی نے اسے جان سے مارنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی کن پٹی پر ایک نپی تلی ضرب لگائی۔ وہ فوراً گر کر بے ہوش ہو گیا۔ راضی نے گھسیٹ کر اسے پودے کے نیچے کیا اور بھاگتا ہوا دروازے پر پہنچ گیا۔ چلیں مگر میرے پیچھے رہیے گا، وہ گولی بھی چلا سکتا ہے، اس نے کہا اور آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ یہ حال نما کمرہ تھا، سامنے ایک ڈرائنگ ٹیبل اور کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، فرش پر قیمتی اور خوبصورت کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ قطار در قطار 4 کمرے تھے، جن میں سے ایک کا دروازہ نیم وا تھا اور اس سے روشنی کی لکیر باہر نکل رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، جو بھی باہر جاتا ہے مر ہی جاتا ہے، بالم غصے کے عالم میں بڑبڑا رہا تھا۔ وہ دونوں آگے بڑھتے ہوئے دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو گئے۔ اوے شفیق، تم تو آ جاؤ یا تم بھی مر گئے ہو کہیں، اس نے چلا کر کہا۔ سارا کی مستفسرانہ نگاہیں رائے کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جس کی عقابی نگاہیں ادھ کھلے دروازے پر مرتکز تھیں۔ یہ انتظار و کشمکش کے اعصاب شکن لمحات تھے۔ اسی طرح کافی وقت گزر گیا۔ اب بالم نے بڑبڑانا بند کر دیا تھا۔ راضی نے سارا کو دروازے پر رکنے کا اشارہ کیا اور پستول نیفے میں اڑس کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ بیڈ پر نیم دراز بالم ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے سامنے ایک انتہائی بوڑھے بزرگ کو دیکھ کر قدرے ڈھیلا پڑ گیا۔ یہ خوبصورت اور کشادہ کمرہ تھا۔ بیڈ کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر ایک پستول اور تاش کے پتوں کا پیکٹ پڑا ہوا تھا۔ دوسرے میز پر کچھ ادویات، پانی کا جگ اور پلاسٹک گلاس پڑا تھا۔ فرش پر ایک ڈسٹ بن، مونگ پھلی اور چلگوزوں کے چھلکے بھی وافر مقدار میں نظر آ رہے تھے۔ دیوار پر 32 انچ کی LED آویزاں تھی جو فی الوقت بند تھی۔ آپ کون ہو بزرگوں، اور اس طرح اندر کیسے چلے آئے؟ بالم بیٹھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ میں جی شفیق کا باپ ہوں، اس کی بیٹی کی حالت اچانک بگڑ گئی ہے، وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہے، میں یہی بتانے آیا ہوں، میرے ساتھ ایک طبیبہ ہے، راضی نے آواز بدل کر کہا۔ اچھا، تو وہ بالی اور گلو کدھر گئے؟ جی مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں، وہ اس کی گردن پر لپٹی ہوئی پٹی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ بولا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ اس نے بالم کی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں جی، گر گیا تھا میں۔ گرنے سے گردن پر چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ DSP صاحب تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو گولی لگی ہے۔ وہ تم سے ایسی بات کیوں کریں گے؟ وہ حیرت سے بولا۔ بس ویسے ہی آج ان سے بات ہوئی تھی، کہہ رہے تھے کہ آپ کا زخم خراب ہو گیا ہے شاید۔ ہاں مگر اب ٹھیک ہو رہا ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ پھر انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ سکیبہ کو زخم دکھا دیں۔ یہ سبیکہ کون ہے؟ وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ وہ جی پڑوس کے گاؤں میں ایک عیسائی طبیبہ ہے، جراحت میں اس کا بہت نام ہے، راضی نے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا۔ اچھا، اگر DSP صاحب نے کہا ہے تو دکھانے میں کیا حرج ہے، تم بیٹھ جاؤ، اس کے کہنے پر راضی کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ کہاں ہے طبیبہ؟ بالم نے استفسار کیا۔ وہ تم تو کہہ رہے کہ شفیق کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ وہ جی دونوں باتیں ہی تھیں، اور طبیبہ باہر کھڑی ہے۔
اوہ تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہیں اندر بلاؤ، وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھتی ہوئے بولا۔ اندر آ جاؤ سکیبہ بیٹی۔ اس کے پکارتے ہی سارا کسی جن کی طرح اندر داخل ہو گئی۔ بیٹا یہی وہ مریض ہے ڈی ایس پی صاحب کا نے کہا تھا تسلی سے معائنہ کریں۔ وہ تمام باتیں دروازے پر سن چکی تھی۔ وہ بالم کی طرف بڑھتی ہوئی بولی پٹی کھولنی پڑے گی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی پٹی کھول رہی تھی۔ اف، زخم پوری طرح خراب ہو گیا ہے، اس نے پٹی اتار کر کہا۔ جی شاید شوگر کی وجہ سے، بالم افسردگی سے بولا۔ آپ کو شوگر بھی ہے؟ سارا نے پوچھا۔ اس دوران راضی نے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی اس کی پستول اٹھا لی تھی۔ ہاں شوگر بھی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، سارا نے پھنکار کر کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوٹنے کی کوشش کرتی ہوئے بولا۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے بالم، اب راضی اپنی اصل آواز میں بولا۔ انسان جو کچھ ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ تم راضی؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ سارا نے پستول کی نال اس کی گردن پر رکھ دی تھی۔ خون کے داغ خون سے ہی صاف ہوتے ہیں بالم ظالم، وہ گھرا کر بولی۔ اسی جگہ پر گولی دوبارہ ماروں گی تاکہ ادھورا کام مکمل ہو جائے۔ مگر میں تو ویسے بھی مر رہا ہوں، وہ ہار مانتے ہوئے بولا۔ اب اس سے اٹھنے کی کوشش ترک کر دی تھی۔ مر تو توقیر جمال بھی رہا ہے، وہ بھی تمہاری وجہ سے، سارا نے کہا۔ بالم کے کھلے زخم سے پیپ اور خون رسنے لگا تھا۔ نہیں، مجھے معاف کر دو، میں بہت تکلیف میں ہوں، اسے کمران نے پھنسایا تھا۔ مگر مجھے تو غلط معلومات تم نے دی تھی، راضی بولا۔ اگر تم مرد بن کر وار کرتے تو مجھے افسوس نہ ہوتا، مگر تم نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ وہ چپ رہا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ متوقع موت کے خوف یا احساس جرم سے یہ کہنا بعید از قیاس تھا۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی مگر اب زندہ بھی نہیں چھوڑ سکتی، سارا تعصب کے ساتھ بولی۔ ایڑیاں رگڑتے ہوئے دشمن کو مارنا بھی دشمنی کی توہین ہے، یہ مکافات عمل ہے بالم، راضی نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جو کرو گی اس کی سزا بھی یہی ملے گی، بس انسان سمجھنے میں دیر کر دیتا ہے۔ تو پھر مجھے مار دو راضی، وہ گڑبڑا کر بولا۔ ویسے بھی میری زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے۔ یہ کشمکش کے تکلیف دہ لمحات تھے۔ ان کے قبضے میں وہ دشمن تھا جس کی وجہ سے توقیر جمال حیات و موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، جس کی وجہ سے سارا نے قبر نما تہہ خانے میں موت سے بدتر رات گزاری تھی، جس نے توقیر جمال کے فارم ہاؤس پر حملہ کر کے اس کے 3 آدمی مار دیے تھے، اسی نے احسن کو اغوا کر کے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، مگر اب جان کنی کے عالم میں تڑپ رہا تھا۔ اس کی حسرت ناک نگاہیں سارا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ دہشت کی علامت، موت کا ہر کار اور ایک شفاف ترین قاتل جسے لوگ ظالم کہہ کر پکارتے تھے، ایک کمزور اور زخمی کینچوی کی طرح ان کے رحموں کا عنبر تھا۔ سارا کو جھرجھری سی آ گئی۔ میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں بالم، ہو سکے تو اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگو، وہ پیچھے ہٹتی ہوئی بولی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بالم اس پر چپٹا اور اس کے ہاتھ سے پستول چھین کر دوسری ہی لمحے اس کے پیٹ پر رکھ دی۔ راضی مجھے معاف کر دینا، وہ زخمی لہجے میں بولا۔ راضی نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، اگر کرتا تو وہ سارا پر گولی چلا دیتا۔ وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ تمہارا دشمن میں نہیں، جابر زمان اور ڈی ایس پی کمران ہے، ہم تو وقت کی بساط پر بچھے ہوئے مورے ہوتے ہیں۔ پرتے جذبات سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مگر مجھے دکھ ہے کہ میں نے پیسے کے لالچ میں تم جیسا دوست کھو دیا، وہ پیسہ جو اب بھی میرے پاس بہت ہے مگر کسی کام کا نہیں، میں اسے خود پر خرچ نہیں کر سکتا، اپنا علاج تک نہیں کروا سکتا۔ پھر کمرے کے اعصاب شکن ماحول میں ایک خاموش گولی بالم کی گردن میں اتر گئی۔ اس نے مرنے میں دیر نہیں کی تھی، شاید وہ راضی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، چنانچہ اس نے سارا کے پستول سے اپنی گردن میں اسی جگہ گولی اتاری دی جہاں وہ مارنا چاہتی تھی۔ یہ ایک مرتے ہوئے دشمن کا ایک اعلی ضرب دشمن کے لیے تحفہ تھا۔ راضی نے آگے بڑھ کر اس کی کھلی آنکھیں بند کر دیں۔ بالم، تمہارا ضمیر اس وقت جاگا جب موت کی پنجی نے تمہیں دبوچ لیا، اس نے افسردگی سے کہا اور سارا کو باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ خبردار، تم میرے نشانے پر ہو۔ جو ہی دروازہ متحرک ہوا، باہر سے کسی نے چنگھاڑ کر کہا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ اب میرے سامنے ایک دو نہیں، مسائل کا انبار تھا۔ ایک تو قاسم اور کاشی کی گرفتاری سمجھ سے بالا تر تھی، دوسرا اب رابعہ بھی غائب ہو گئی تھی، اور تیسرا یہ کہ میں دھوبی کی کتی کی طرح گھر کر رہا تھا نہ گھاٹ کا۔ تاہم ایک بات میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی تھی کہ اگر میں فلیٹ نہ چھوڑتا تو یقیناً کاشی اور قاسم کی طرح گرفتار ہو چکا ہوتا۔ اب میں باہر رہ کر ان کی مدد کر سکتا تھا، ویسے بھی وہ نامزد مجرم نہیں تھے۔ کانسٹیبل شوکت عین ممکن ہے اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور ہو۔
اب حقیقت کیا تھی یہ اسے مل کر ہی معلوم ہو سکتا تھا، اور میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اس پر عمل کرنے سے پہلے ڈی ایس پی کرم کمال کی کال آ گئی۔ یہ تم دونوں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کال ریسیو ہوتے ہی وہ خفگی سے بولا، اور رابعہ کہاں ہے؟ اس کا نمبر بھی پا لیں۔ تمہارا نمبر مجھے راحت معین سے ملا ہے۔ سر وہ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ جانتے بھی ہو تم کس مصیبت میں پھنس گئے ہو؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ سر مگر میں نے سارا معاملہ ختم کر دیا ہے۔ کوئی معاملہ ختم نہیں ہوا، تم آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئے ہو۔ وہ بددستور غصے میں تھا۔ سر پلیز آپ مجھے ساری بات بتائیں۔ ایک تو تم نے فلیٹ چھوڑ کر غلطی کی، اوپر سے اس احمق لڑکی کو لے کر راحت معین سے ملنے چلے گئے۔ مگر سر راحت نے تو کچھ نہیں، اس نے اپنی جان چھڑوا لی ہے۔ اب بہرام ولی کو اپنا کچا چٹھا چاہیے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے جس میں تم اور رابعہ پھنس گئے ہو، وہ جنجلا کر بولا۔ سر آپ کے پاس جو پن ڈرائیو ہے وہ بہرام کو دے دیں، مجھے مت سکھاؤ کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ سب دے کر بھی اس مصیبت سے نہیں نکل پائیں گے۔ مگر کیوں سر؟ اس میں بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، مجھے تو اپنی وردی کی فکر ہو رہی ہے۔ اور سر قاسم اور کاشی کو انہیں گرفتار نہیں محفوظ جگہ پر منتقل کیا گیا۔ وہ لوگ تم تینوں کا انکاؤنٹر چاہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا سر؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی۔ رابعہ بہرام ولی کے قبضے میں ہے اور وہ مکمل ڈیٹا مانگ رہا ہے۔ کیا وہ بھی؟ اس میں وہ بھی شامل نہیں ہے، نہ ہی کہیں کسی ویڈیو اور فوٹو میں راحت معین نظر آیا ہے۔ یہ سب داؤد مکرم کی کارستانی ہے۔ تو پھر یہ بہرام ولی کیوں؟ وہ داؤد مکرم کا دوست ہے اور اسی کے لیے سب کر رہا ہے، اس نے کہا۔ سر آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ وہ رابعہ کو کہاں لے گئے ہوں گے؟ میرے استفسار پر وہ جنجلا کر بولا، اب کیا کرنا چاہتی ہوں؟ میں پولیس افسر ہو کر کچھ نہیں کر پا رہا۔ وہ میری بیٹی ہے اور مجھے معلوم بھی ہے کہ اس وقت کہاں ہے۔ سر لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں انہوں نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے؟ میں دیکھ لیتا ہوں۔ اکیلے جاؤ گے؟ وہ نرم پڑتی ہوئے بولا۔ نہیں سر، قاسم اور کاشی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو، مگر خطرہ بہت ہے، وہ بولا۔ خطرہ تو اب بھی ہے سر، جہاں ہو وہیں رکو۔ کانسٹیبل شوکت گاڑی لے کر آ رہا ہے، وہ تمہیں اور قاسم کے پاس لے جائے گا، مگر احتیاط بہت ضروری ہے۔ اوکے سر، میں نے کہا اور اپنا ایڈریس اسے SMS کر دیا۔ اس دوران دن نکلنے لگا تھا، دم بدم لوگوں کی چہل پہل بڑھتی جا رہی تھی، دکانیں کھل رہی تھیں۔ میں ایک ٹھیلے پر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ اچھی خاصی بھوک لگ رہی تھی، تاہم ذہن وسوسوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ رابعہ کی فکر ہو رہی تھی۔ ایک شیطان سے جان چھوٹی تھی کہ اب دوسرا ٹپک پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شوکت کی کال آ گئی۔ میں نے ناشتے والے کو بل ادا کیا اور کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی کار کے پاس پہنچ گیا۔ یہ پرانے ماڈل کی میران سوزوکی تھی، مگر اچھی حالت میں تھی۔ بہت ہنگامے ہیں ان دنوں، میرے بیٹھتی شوکت بولا۔ ہم نے خود کو گردن تک مشکلات میں پھنسا لیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے تو تمہاری قربانی اور محنت بھی رہ جاتی نظر آ رہی ہے، میں نے مایوسی سے کہا۔ وہ یو ٹرن لیتے ہوئے بولا، لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے، چلو جو اللہ کو منظور۔ اور سناؤ تم پر کیا گزری؟ SHO کا انکاؤنٹر کرنے کے بعد اللہ کی لاٹھی ٹوٹی ہے اس کم بخت پر۔ بے شک وہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں، میں نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مگر پولیس کی نگاہوں میں تم ہی اس کے قتل کر کے فرار ہو گئے ہو۔ اس معاملے میں راحت معین اور بہرام ولی بھی کافی سرگرم ہیں۔ آج صبح ملاقات ہو چکی ہے راحت معین سے، میں نے بتایا، اور خمیازہ بھی بھگت لیا ہے۔ وہ بولا، چھوٹی بی بی بھی اغوا ہو گئی اور وہ صاحب پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس میں راحت معین ملوث ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، راحت معین اور بہرام ولی کی آپس میں بنتی نہیں ہے، کاروباری اور سیاسی حریف بھی ہیں، اور بھی کئی مسائل چل رہے ہیں ان کے بیچ۔ تو پھر اسے کیسے پتہ چلا کہ رابعہ؟ ان لوگوں کا کوئی ایک ذریعہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ نگرانی کر رہے ہوں۔ ایسا ہوتا تو اس وقت حملہ کرتے جب میں اور رابعہ ایک ساتھ تھے۔ کیا کہہ سکتا ہوں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ہم دونوں گہری سوچوں میں ڈوبے ایک مصروف دور سے گزر رہے تھے۔ سورج کی سنہری کرنیں بلا تفریق بکھرنے لگی تھیں۔ گاڑی دیر چلتی رہی اور کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گئی۔ یہ متوسط اور مڈل کلاس لوگوں کا علاقہ تھا۔ کئی بازار عبور کرنے کے بعد شوکت نے کار ایک مکان کے سامنے روک دی، جو بازار کے نکڑ پر واقع تھا۔ سبز رنگ کے گیٹ پر کانسٹیبل شوکت کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ یہ تو تمہارا گھر ہے، میں نے کہا۔ میرا نہیں، کرائے کا ہے، وہ کار سے اترتی ہوئی بولا۔ میں نے تو کہا تھا۔ نہیں، وہ سب مجھے مت یاد دلاؤ، میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ میں تم سے اس نیکی کی مد میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، اس نے
ڈور بیل بجاتے ہوئے کہا، مگر تم نے میری زندگی بچائی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ گئے ہو؟ وہ تلخی سے بولا۔ تم بری طرح پھنس گئے ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس دوران دروازہ کھل گیا تھا جو ایک سانولی سی لڑکی نے کھولا تھا۔ وہ چیخ خاصی خوش شکل اور قدرے پربا تھی۔ اس کی عمر 18-19 کے قریب ہوگی۔ اس نے ناگواری سے دیکھا اور پلٹ گئی۔ یقیناً اسے میرا آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ قاسم اور کاشی یہی ہے اوپر والے پورشن میں، وہ جلدی سے بولا۔ یہ 2.5 مرلے پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اوپر تلے 2 کمرے اور دائنی جانب سیڑھیاں تھیں۔ اس کے اشارے پر میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ سامنے ایک کمرہ اور مختصر سا سین تھا۔ میں نے دروازے کو آہستگی سے دھکیلا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ قاسم اور کاشی سامنے ہی ایک جلنگا سی چرپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جانب پھٹی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ وہاں کوئی قابل ذکر سامان نہیں تھا۔ وہ دونوں مجھے اٹھ کر ملے، مگر ان میں گرم جوشی انکا تھی۔ ان کے سوتے ہوئے مدفوع چہرے، فکر و پیشانی سے بے رونق، آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں اور ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ تھی۔ میں ان کے سامنے چٹائی پر بیٹھ گیا۔ وہ چپ سادے بیٹھے رہے، شاید کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ کیا بات ہے، اتنے چپ کیوں؟ میں نے استفسار کیا۔ چپ نہیں، پریشان ہیں۔ ہم بری طرح پھنس گئے ہیں۔ اس سے بہتر تو تھا کہ ہم گرفتاری ہو جاتے یا جعلی پولیس مقابلے میں مارے جاتے، کاشی نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو، پھر بھی تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ صرف میرا ہے، میں گرفتاری دے دیتا ہوں، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا تو دونوں مجھے گھورنے لگے۔ ہمیں اپنی نہیں تمہاری فکر ہے، قاسم بولا۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو سب کے ساتھ ہوگا، تمہیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں۔ میں تو اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ہم نے خواہ مخواہ مصیبت مول لے لی ہے۔ قاسم کے لہجے میں ندامت تھی۔ مصیبت پوچھ کر نہیں آتی، یہ سب ہمارے نصیب میں لکھا تھا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، میں ابھی چھلانگ لگا دیتی ہوں، پھر ہڈی پسلیاں توڑوا کر کہوں گی کہ یہ میرے نصیب میں لکھا تھا۔ ہم تینوں چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگے۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے دروازہ کھولا تھا۔ اس نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ہمیں گھورنے لگی۔ وہ شوکت کی اکلوتی بیٹی لاڈو تھی۔ اس کا اصل نام تو کچھ اور تھا، مگر شوکت اسے پیار سے لاڈو ہی بلاتا تھا۔ ماں کئی سال پہلے چل بسی تھی۔ بھائی کوئی تھا نہیں، دونوں باپ بیٹی اس کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ وہ ایک منہ پھٹ تام پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میرے بھائیو، اس مصیبت کو تم نے خود دعوت دی ہے۔ بھلا اللہ بھی اپنے بندے کا برا سوچتا ہے؟ پر تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی ہیرو بننے کی؟ اس نے روئے سخن میری طرف کیا اور چٹائی پر بیٹھ گئی۔ تو تم سب جانتی ہو، میں نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اب ان لوگوں کو تمہاری یہاں موجودگی کا پتہ چلے گا تو تمہارے ساتھ میرا ابا بھی مارا جائے گا۔ نہیں نہیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، کاشی بولا۔ ہاں تم تو چلے جاؤ گے، پر ہم نے تو یہیں رہنا ہے نا، وہ تن کر بولی۔ ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہم یہاں رکھیں، قاسم نے وضاحت پیش کی۔ مگر اب تو یہی ہونا نا، وہ مجھے پکا پتہ ہے، وہ لوگ کتے کی طرح سونگھتے ہیں، یہاں ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ تم اگر سب کچھ جانتی ہو تو چپ رہو۔ ہم مجرم نہیں، بے قصور ہیں، یہ بھی تم جانتی ہوگی، میں نے کہا۔ میں اور بھی بہت کچھ جانتی ہوں۔ یہ جو ڈی ایس پی ہے نا، اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے تمہیں چارہ بنانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے میرے دماغ میں جھماکا ہوا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ عین ممکن ہے کہ اس کے بہرام ولی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہوں۔ وہ ہم تینوں کو سوچ میں ڈوبا چھوڑ کر چلی گئی اور اس کے جاتے ہی شوکت آ گیا۔ اس کے چہرے پر بھی الجھن، پریشانی اور ناگواری کے تاثرات تھے۔ اس کی باتوں کا غصہ نہ کرنا، یہ ایویں ہی بولتی رہتی ہے، وہ چٹائی پر بیٹھتی ہوئی بولا۔ کہہ تو سچ ہی رہی ہے، کاشی نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ اس کے چہرے سے اضطراب اور الجھن جھلک رہی تھی، جیسے اسے کوئی ایسا کام کہہ دیا گیا ہو جو وہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بار بار ہم تینوں کی جانب سوچتی ہوئی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم یہاں سے شام کے بعد نکلیں گے، تب تک تم آرام کر لو۔ کئی لمحوں بعد وہ بولا تو اس کی آواز گویا پتال سے آ رہی تھی۔ کہاں؟ کاشی مستفسر ہوا۔ رابعہ کمال کو چھڑوانے، اس نے اختصار کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب؟ وہ تمہیں میں بتا دوں گا، میں نے کاشی سے کہا۔ میرا خیال ہے وہ پھر کسی مصیبت میں پڑ گئی۔ مصیبت سے وہ نکلی ہی کب تھی؟ شوکت آزردگی سے بولا۔ اور نہ ہی ہم۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر چلا گیا اور میں سوچوں کے بھنور میں ڈوبنے لگا۔ اس کے رویے میں کوئی خاص قسم کی تبدیلی تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سچ تو یہ کہ اب اس پر مجھے شک ہونے لگا تھا۔ یقیناً کوئی گہری چال تھی جس کا ہم شکار ہونے جا رہے تھے۔ من میرے ذہن میں کونتا سا لپکا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ قاسم کے بقول وہ دونوں
شب بھر سو نہیں پائے تھے، چنانچہ اب خواب ہر گوش میں مگن تھی اور میں بیٹھا ہوا ایک ہی بات سوچ رہا تھا، یہ جو ڈی ایس پی ہے نا، اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے تمہیں چارہ بنانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لاڈو کے یہ الفاظ میرے دماغ میں کانٹے کی طرح چپ رہے تھے، کہیں وہ سچ تو نہیں کہہ رہی۔ میں نے خود سے سوال کیا مگر میرے پاس سر دست کوئی جواب نہیں تھا۔